تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سال مہینوں کے برابر گزریں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر، اور گھنٹے ساعتوں کے برابر وہ گزر جائیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 لکھ رہے تھے تو 2-3 مہینے لگے 2020 لکھتے ہوئے، 2020 لکھتے ہوئے، وہ لکھتے لکھتے 2021 ہو گیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ غافل، یہ گھڑیال جو ہے ایک منادی اور دے دی ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، آگے پتہ نہیں کتنے سانسیں ہیں، کتنے سال ہیں، کتنے کوئی موقع ملنے ہیں یا نہیں ملنے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 5 باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو مصروف ہو جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اگر کچھ نہیں سمجھ سکے تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی تو دعا یہ کیا کریں، یا اللہ ہر آنے والی گھڑی ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، جان بھی سلامت رہے۔ فتنے اور آزمائشیں اس قدر انسان پر آتی ہیں اور آ رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ اپنی ہتھیلی پر رکھنا، لیکن اس وقت بھی جو میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہداء کا ثواب دیا جائے گا۔ تو مشکل وقت ہے، یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ حضور نے یہی فرمایا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسرا میری اطرت، میری سنت، میری اہل بیت، میرا طریقہ کار، میرا اسوہ حسنہ، ان کو نہیں چھوڑنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ وہ وقت ایسا آ جائیں تو بندے کہتے ہیں نہیں ایسے زمانے نے ہو رہے کی ہو گئے، نہیں، سورج بھی ویسا ہی آ رہا ہے، چاند بھی ویسا ہی چمک رہا ہے، دن اور رات سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو ویسے کا ویسا رکھا ہے۔ یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں یہ انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہم اس جیسے نہیں رہے، ہمارا کردار اس جیسا نہیں رہا، ورنہ آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ انداز اپنے اندر کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اپنے اندر وہ ایمان کی حلاوت اور کیفیت پیدا کریں تو آج بھی وہی رحمتیں ہیں، کیونکہ وہ رب کی ذات، وہ رب العالمین ہے۔ تو فرمایا قسم ہے زمانے کی، زمانے کو کچھ نہ کہا۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر وانا الدہر، اللہ پاک نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہا کرو، میں زمانہ ہوں، زمانہ خود خدا ہے۔ فرمایا یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو زمانے کی قسم کھائی ہے وہ اسی وجہ سے کھائی ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد خود خدا ہے۔ حضور نے فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، تو مجھے برا بلا کہہ رہے ہو، حالانکہ اچھے ہو برے ہو یہ تمہاری طرف ہے، اگر اچھے کام کرتے ہو تو اچھے ہو، برے کام کرتے ہو تو برے ہو۔ اس لیے ہر آنے والے دن میں دیکھیں کچھ لوگ عید کا دن تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روئے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضور آج عید کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ فرمایا عید کا دن تو اس لیے ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور خوشی کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، اور وعید اس لیے ہے کہ کہیں ہمارے روزے ہمارے منہ پر تو نہیں مار دیے گئے۔ اس لیے پچھلی زندگی، آج ایک نئے سال کا جو ہے وہ انگریزی حساب سے آغاز ہو رہا ہے، تو پیچھے مڑ کر دیکھیں ہم نے کیا 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 ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کے لیے عبرت بھی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں گی کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی رکھی، ہم نے نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم نے معاملات میں کوئی اگر کوتاہی ہے تو رب سے معافی مانگ لیں، اگر آپ نے جو ہے وہ اچھائی میں وقت نہیں گزارا تو رب سے معافی مانگ لیں، ابھی وقت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک قبر پر گئے تو ایک شاگرد نے آپ سے سوال کیا، کہنے لگا حضور
اگر یہ بندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جو مر جاتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن اگر اللہ چاہے تو واپس آ جائے۔ اگر اللہ کے اذن سے یہ واپس آ جائے تو سب سے پہلے یہ مسجد کی طرف جائے گا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا دنیا میں اسے مسجد اچھی نہیں لگتی تھی، سمجھتا تھا چلو جلدی جلدی پڑھیں، جلدی جلدی نکلیں، ہیں جی، اور اپنا کام ہے، وہ مصروفیت ہے۔ فرمایا جب قبر میں گیا تو مسجد کی سمجھ آ گئی کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں تو باتیں ہی مسجد کی ہیں، یہاں تو باتیں اللہ اس کے رسول کی ہیں، یہاں تو باتیں ہی جو ہے وہ قرآن پاک کی ہیں، نماز کی ہیں، جو اچھے کام اللہ نے اس کی ہیں۔ تو فرمایا یہ مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا اور جتنا وقت بھی ملے گا یہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ اس لیے وقت جو ہے اس کی قدر کریں، رہنا کسی نے نہیں۔ دیکھیں کتنے کتنے علماء، کتنے کتنے اسکالر، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کسان، وہ اس حال میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، جن کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنسی بنسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سال کے آخر میں غور کیا یار یہ بھی انسان چلا گیا، یہ بھی انسان چلا گیا، یہ بھی انسان چلا گیا، تو جب اس چیز کی طرف دیکھیں گے تو اگلے آنے والی زندگی آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ جو بندہ سیکھتا نہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، اور جو بندہ ماضی سے سیکھتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں یہ نہیں کر سکا، مجھ سے بھول ہو گئی، تو جو سیکھ کے چلتا ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں، وہی قومیں اور وہی افراد عروج اور ترقی اس کو پا لیتی ہیں جو اپنے گزری غلطیوں سے سیکھتی ہیں۔ اور جو کہتے ہیں خیر کوئی گل نہیں، سویرے بھی چاہ، شام بھی چاہ، رات بھی چاہ، نہ نماز نہ روزہ، بس قضا ہی قضا، نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت گزرتا جاتا ہے، اور پھر وقت جب گزر جاتا ہے اور پیام اجل آ جاتا ہے اور پھر دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں، بندے میں طاقت نہیں رہتی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت مجھے پکارنے کا کیا فائدہ؟ لیکن وہ کریم ہے، آخری دم تک وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، اس سے ایک مراد خود خدا کی ذات ہے، دوسرا اس سے مراد نماز اثر بھی ہے، تیسرا اس سے مراد یہ ہے کہ اثر سے مراد زمانے کا تیزی سے گزرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کے تیزی سے گزرنے کی۔ بندے کو احساس نہیں ہوتا، وہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یوں محسوس ہے جیسے جمعہ پڑا ہے پھر جمعہ آ گیا ہے، اس کی وجہ راتیں لمبی ہیں، بندہ سو جاتا ہے اور دن چھوٹا ہے، اور رات جو ہے وہ سو کے زیادہ گزر جاتی ہے۔ لیکن یہ دل میں احساس رکھیں کہ یار جمعہ آتا ہے، پھر جمعہ آتا ہے، پھر جمعہ آتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ جو معاملات اللہ اس کے رسول کی طرف جاتے ہیں وہاں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو بندوں کے ساتھ جاتے ہیں وہاں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنی، قسم ہے مجھے زمانے کے تیزی سے گزرنے کی، قسم ہے مجھے نماز اثر کی۔ اس میں اثر کی نماز کی اہمیت بھی ہے۔ تو فرمایا اور ایک معنی یہ ہے قسم ہے مجھے اپنے محبوب کے زمانہ کی، جس زمانہ میں میں نے ان کو پیدا کیا۔ تو یہ چاروں متبرک معنی ہیں، یہ عربی ہے نا، یہ اس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے مجھے اس زمانے کی جس زمانے میں میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ یا اللہ، کیا قسم اٹھا کے کوئی خاص بات؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان سب کچھ کر کے بھی۔ اب یہاں پریشانی کا مقام یہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ سارے انسان خسارے میں ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، نبینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، پڑھا لکھا ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، جو ہدایت پر ہے جو گمراہی پر ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں فرق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا سارے انسان برابر ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ نزدیک انسان اللہ کے ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ فرمایا نہیں، چار بندے ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، جو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا اس میں وہ بندہ ہے جو صاحب ایمان ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ چار قسم کے بندے، الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ چھٹی کر لی، کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد ساری چھٹی ہو گئی، نہیں، فرمایا نہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھے، میرا کلمہ پڑھا ہے
میرے رسول پر ایمان لائے ہیں تو پھر کیا ہے، ان کا دن اور رات، ان کے سارے معاملات اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ وعامل الصالح، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دو کام۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا پہلی جو دو چیزیں ہیں وہ انسان کی انفرادی معاملات ہیں، ایمان لانا اور نیک کام کرنا۔ یہ انسان کا ایک انفرادی فعل ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ نیک کام کرتا ہے، یہ اس کا انفرادی فعل ہے۔ اور دوسری وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر اپنی نیکی کو، اپنی واعظ و نصیحت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اپنے پاس نہیں رکھتا، جو چیز اس کے پاس ہے، جتنا اللہ پاک نے اسے علم دیا ہے، جتنی ہدایت اور جتنی اس کے پاس نیکی کے راستے ہیں، وہ اپنی ذات تک، بلکہ وہ اپنی اولاد، اپنے شاگردوں میں، عوام الناس میں وہ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں میں نے یہ پڑھا ہے اللہ کے نبی کا فرمان، میں تمہیں بھی سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے سارے گھاٹے میں نہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو صاحب ایمان اور عمل صالح کرنے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں نا کہ آپ کیسا ایمان لے کر آئے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ بندے نے، وہ کہتے ہیں نا زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان میں حقیقی طور پر اس طرح کی تبدیلی نہیں آتی تو سمجھے کہ اس میں ایمان برائے نام موجود ہے۔ ایمان وہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ اللہ پر ایمان لانا یہ آسان کام ہے، پھر اس پر ڈٹ جانا یہ جو کلمے کے لوازمات ہیں یہ مشکل کام ہے۔ فرمایا اس پر ڈٹ جاؤ۔ کلمے کے جو تقاضے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑے بڑے تمہیں جو ہے وہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ وہ رب ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ بغیر کسی عمل کے راضی ہو جائے، یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جنت ایسے مل جائے گی، حالانکہ اس نے تمہارے ایمان کو چیک ہی نہیں کیا، تمہارے صبر کو چیک ہی نہیں کیا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کافر لوگ ان کو پکڑ کر لے گئے، بہت سے اور صحابہ کرام کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ اب جب ابو لہب نے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھا چھوڑ دو، اللہ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی رسالت کو چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں نے ایمان کوڑیوں کے بدلے نہیں خریدا، میں نے دل و جان سے حضور پر ایمان لے آیا ہوں۔ تم مجھ سے سب کچھ لے سکتے ہو، میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کیا کرے۔ دیکھیں نا، ہم سے خوبصورت انسان کافروں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی دولت سب سے قیمتی ہے۔ فرمایا سب سے نفع پانے والا سب سے پہلا بندہ وہ ہے جس کو میں نے ایمان دیا ہے۔ تو حضرت زید بن دسنہ فرماتے ہیں اب انہوں نے سولی پہ چڑھا لیا، اب کافر سزا کیا دے رہے ہیں ان کو؟ ایک دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ باندھ دیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں۔ بے ہوش کر کے کیل ٹھونکنا یہ اور بات ہے، لیکن حضور کی صحابہ کی عظمت کو سلام۔ ایمان لائے تو کیسا ایمان لائے؟ آج تو میں ذرا ساری تکلیف ہو جائے تو ہم پورے محلے میں شور کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی، ہمیں تو جناب فجر ٹائم نہیں ہے، او جناب نیند ہی کوئی نہیں ہے، فجر مس ہو گئی۔ ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں۔ اور ابو جہل کہتا ہے کہ اے زید ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے رسول یہاں ہوتے اور ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت زید نے چیخ ماری، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا ایمان اتنا ہلکا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میں کیل کی بات کرتے ہو، میں اپنے رسول کے ہاتھوں میں ایک کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح کیل ٹھونک کے انہوں نے ہر کیل پر یہ تانا دیتے، ہر کیل پر یہ لفظ کہتے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کے لیے ایک کانٹے کی تکلیف ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے۔
ایمان کے تقاضے ہیں. یہ نہیں کہ بندے کی آزمائش، بڑے بڑے اولیاء نبیوں کی آزمائش تو بہت بلند ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب نبیوں اور رسولوں سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. سب نبیوں کے فرعونوں سے میرا فرعون ابو جہل زیادہ سخت تھا. تو فرمایا امت محمدیہ یہ ایمان ملا ہے، یہ اسلام ملا ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے راستے میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، کمیاں بھی آئیں گی، لیکن تم ڈٹے رہو، تم پریشان نہ ہو، اپنی رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، اپنی رب کی ذات پر توکل رکھو. اور جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے تو ایمان والے، اس کے بعد ایسے ایمان والے جو صاحب عمل ہیں، ان کے درخت پر عمل کا پھل لگا ہوا ہے، وہ سبز و شاداب درخت ہے، پھلدار درخت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا آپ کو دیکھنے کے لیے، تو کہ آپ کیسے ہیں. وہ کچھ دن ناراض ہو کے کچھ دنوں کے بعد وہ چلا گیا. جانے لگا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے تم ناراض ہو کے جانے لگے ہو؟ تو اس نے کہا جناب میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی، اس لیے میں واپس جانے لگا. آپ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کبھی میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ اس نے کہا کوئی نماز. میں نے کبھی کسی بندے پر ظلم کیا ہے؟ نہیں. کبھی یہاں سے کوئی بھوکا واپس گیا ہے بھوکا؟ نہیں. کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی؟ اس نے کہا فرمایا ایک ولی کامل کی، ایک اللہ کے بندے کی، ایک صاحب ایمان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اعمال صالح ہوتے ہیں. فرمایا تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو میرے دوستو یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ انسان کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد نہ نماز نہ روزہ نہ کسی اور چیز کی پہچان، نہ حقوق اللہ کا پتہ نہ حقوق العباد کا پتہ. تو فرمایا یہ دو چیزیں. اور تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی تلقین کرتا ہے، دوسرے کو سچی بات کہتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، آپ نے ان سے فرمایا، آپ نے فرمایا اے صحابی حق بات کہہ دیا کرو اگرچہ وہ کسی کو بری ہی لگے، اگر تمہیں ملامت ہی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے، حق بات کہہ دیا کرو، سچ بات کہہ دیا کرو، کیونکہ سچی بات کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہاں مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ خارجی لوگ، یہ خارجی فتنہ وہ ہے جنہوں نے جو حضور کے اہل بیت کے دشمن تھے، تو ایک دفعہ نہیں حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چڑھ گئے، اور جس کو بھی دیکھتے نا کہ یہ صحیح مسلمان ہے اس کو قتل کر دیتے تھے. تو حضرت باعزید بستامی نا آگے چلتے چلتے نا حضرت سفیان ثوری کے گھر میں جا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کہ میرے پیچھے وہ خارجی آ گئے. آپ نے فرمایا وہ سامنے حجرہ ہے اور وہ جہاں وہاں جا کر چھپ جائیں. تو تھوڑی دیر کے بعد خارجی بھی آ گئے. تو حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ جناب آپ نے وہاں دیکھا ہے یہ حضرت باعزید کو؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے گھر میں ہے. انہوں نے کہا کہ عجیب انسان ہے. وہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اسی وقت دعا کی، یا رب العالمین تو اور تیرے نبی نے فرمایا کہ سچ بولنا، میں نے تو وہ کر دیا، اب تو ہی اس سچ کی لاج رکھنا. اب فرماتے ہیں وہ خارجی باہر واپس آئے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تیرے گھر میں تو کوئی بندہ بشر ہے ہی نہیں. تو فرمایا مجھے تو پتہ ہے میرے گھر میں ہی گئے ہیں. بال وہ واپس چلے گئے. فرمایا مولا میں نے تیری رضا کے لیے سچ بولا، تو نے میرے سچ کی لاج بھی رکھ لی اور اپنے بندے کو بھی بچا لی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں. آج بھی اللہ کے بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام ہستی چل رہا ہے. تو وہ فرمایا کہ حق بات کہا کرو، سچ بات کہا کرو. ایک بندہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے. پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کیا کرو. دیکھیں یہ زندگی جو ہے یوں سمجھ لیں ان 4 چیزوں کے نیچے چلتی ہے: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین بھی کرنا اور خود صابر بھی ہونا. دیکھ آپ تصور کریں اگر بندے کی زندگی سے صبر نکل جائے، وہ بے صبرہ ہو جائے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ دنیا اور گھر کے معاملات وہ فیس کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بے صبرہ ہے، پن ہے. لیکن اگر وہی صابر ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ تحمل، یہ برداشت، اس کو اپنے اندر پیدا کرے. دنیا کے معاملات میں بعض جہتیں ایسی ہیں
جن میں بڑی شدت آ جاتی ہے، تو وہاں اگر فریقین یا معاشرے والے لوگ صبر کریں اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں تو اس سے معاشرے میں سکون بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اگر کوئی آپ کا بھائی کسی تکلیف میں ہے، اسے صبر کی تلقین بھی کریں، اسے دلاسا بھی دیں، اس کی مدد بھی فرمائیں۔ یہ مدد کرنا بھی دوسرے کی، یہ بھی صبر میں آتا ہے، دوسرے بھائی کی مدد کرنا۔ تو میرے دوستو یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا سمجھے پورے کا پورا ایک لب لباب اور مرکز ہے۔ اس کو پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ ہمارے رب نے ہماری بہتری کے لیے کتنا خوبصورت سامان پیدا کیا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر آنے والی گھڑی خیر کی ہو، سلامتی کی ہو، اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی کوتاہیوں سے سیکھیں، اور جتنی زندگی کے معاملات ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ہمیں شر سے بچائے، بری نظر سے بچائے اور سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا۔